بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں توکل حسین آج کی تازہ ترین رپورٹس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے انتہائی سینئر صحافی اور پاپولر اور دلیر صحافی جناب عمران ریاض خان کو پولیس نے اپنی ارسٹ میں لیا ہے اور اس کے اوپر مقدمہ یہ بنایا گیا کہ جو انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے مقتدر حلقوں کے خلاف جو ہے وہ ان کی یعنی کہ توہین کی تھی، کیونکہ یہ صحافی جو ہیں یہ صحافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی شریف اور دانشور ہوتے ہیں، اور صرف یہ ہمارے مقتدر حلقوں کو، ہماری حکومتوں کو ان کا ماضی اور مستقبل یاد کراتے رہتے ہیں اور یہ بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ کہا تھا، کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے اور اس لیے ان کو آسان ہدف بنایا جاتا ہے، کیونکہ جو آدمی ان کے خلاف نہ بولے یا جو سخت زبان بولے ان کا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ عمران ریاض خان کی غلطی صرف یہ تھی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں گلے سے پٹا اب اتار دینا چاہیے، کیونکہ اب ہمیں اب آزادی چاہیے۔ ہم ہر وقت یہ گلے میں پٹا ڈال کر امریکہ کا نہیں گھوم سکتے، اور یہ امریکہ کا پٹا کس کے گلے میں ہے، کس نے ڈالا ہوا ہے، کس کے، یہ سب کو علم ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کون سا گھنونا کھیل کون کھیل رہا ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور کس سے کھلوایا جا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ اور اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ جس وقت ملک میں 14 پارٹیاں مل کر ایک حکومت بنائے، وہ کون بنوا سکتا ہے؟ وہ کس کے ذریعے اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ جو دائیں بازو کی تھی، جو بائیں بازو کی تھی، جن کے نظریات علیحدہ علیحدہ تھے، جو اب وہ اکٹھی ہو کر اس ملک کے اوپر حکومت کر رہی ہیں صرف اور صرف ایک شخص کے خلاف، کیونکہ وہ شخص ایک عمران خان ہے اور وہ ایماندار ہے، اس لیے اس کے خلاف یہ اکٹھی کی گئی ہیں۔ اور کس نے کی ہیں؟ عوام نے تو نہیں کی۔ عوام نے تو ان کو علیحدہ علیحدہ نظریے کے تحت ووٹ دیے تھے۔ اگر نون لیگ کو انہوں نے ووٹ دیا تھا، نون لیگ کے جو نظریہ تھا اس کو ووٹ دیا تھا، اور پیپل پارٹی والوں نے پیپل پارٹی والوں کو، ایم کیو ایم والوں نے ایم کیو ایم والوں کو، مولانا فضل الرحمان نے کی جماعت کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو اس بنیاد پر دیے تھے ووٹ کے مذہبی جماعت ہے۔ لیکن اب ان کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، اور اکٹھا کر کے اور ساروں کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں، اور کرپٹ ترین یہ لوگ ہیں۔ اب یہ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں، صابر شاکر کے خلاف بھی مقدمے درج ہوئے ہیں، ارشد شریف کے خلاف بھی مقدمے درج کیے ہیں۔ عمران ریاض خان کو جو اٹک کی عدالت ہے، وہاں کے مجسٹریٹ نے اس کا مقدمہ پہلا تو خارج کر دیا ہے، اور صرف ان کا پلان یہ ہے کہ اس کو کم از کم 15 دن جیل میں رکھا جائے، اور جیل میں اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ یہ آئندہ ان اداروں یا ان کے خلاف زبان استعمال نہ کریں۔ اگر سوشل میڈیا بھی خاموش ہو جائے اور ہر چیز کو خاموش کر دیں آپ، لیکن پھر بھی ان کی کرپشن اور مہنگائی جو ہے وہ بولتی رہے گی۔ آپ پٹرول پمپوں کے اوپر جا کر پٹرول کا ریٹ تو نہیں کم کر سکتے، ڈیزل کا ریٹ تو نہیں کم کر سکتے، چیزوں میں جو تقریباً 32% تک مہنگائی پہنچ چکی ہے وہ تو نہیں کم کر سکتے۔ آپ نے کرپٹ ترین حکومت لا کر بٹھا دیا، اور اگر آپ کو کرپٹ ترین حکومت لا کر بٹھانی ہے تو آپ جیلوں سے آدمی لے لیں، جیلوں میں جو کرپٹ ترین لوگ ہیں وہ اکٹھے کریں اور ان کو حکومت بنا دیں۔ ان میں سے کیا نکالتے ہیں؟ یہ نون لیگ، پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم اور فضل الرحمان کی جماعتیں، ان کی تو اب کستوری بھی نہیں بنتی۔ ان کے جو لیڈر ہیں وہ تو اب زبان بھی ان کے لڑکھڑانے لگی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے بھی کافی ٹائم لگتا ہے وہ، لیکن پھر بھی آپ نے وہ ان کو اور بٹھا دیا، اور اب آپ کا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ ان کی اولادوں کو جو ہے وزارت عظمیٰ دی جائے گی تاکہ یہ نسل در نسل غلامی ہماری جاری رہے اور ہم غلام قوم کے طور پر ہی پہچانے جائیں، اور یہ ملک کسی صورت بھی ترقی نہ کرے، اور کوئی ملک بھی اس ملک کے خلاف نہ لڑے۔ ہمارے مقتدر حلقے ہیں وہ کسی ملک کے خلاف نہیں بولتے، وہ سستا پٹرول نہیں خرید سکتے اس ڈر سے کہ کہیں امریکہ ہماری جنگ نہ کسی کے ساتھ لڑوا جائے۔ ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک میں ایران ہے، ایران کے میں ٹکے کے ٹینڈ جو پٹرول اور ڈیزل بک رہا ہے، لیکن ہم وہاں سے نہیں خرید سکتے کیونکہ ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ روس ہے، وہاں پر گندم، پٹرول اور اس کے علاوہ گیس جو ہے وہ وفر مقدار میں موجود ہے، اور وہ روس دینے کے لیے بھی تیار اپنے خطے کے ملکوں کو، لیکن ہم وہاں سے نہیں خرید سکتے کیونکہ اس کے اوپر بھی پابندیاں ہیں۔ ہم وہاں عالمی منڈی میں ہی صرف خرید سکتے ہیں جہاں پر امریکہ کی اجارہ داری ہے، اور اپنی عوام کو ہم نے جینا مشکل کر دیا ہے۔ آپ خدا کے لیے آپ تو خوف کھائیں، آپ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اب تو پس چکا ہے،
آپ کے انڈر آپ چند لوگ افیسر ہوں گے اور آپ کے انڈر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو جونیئر سیٹوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اور 40 50 ہزار روپیہ تنخواہ یا 30,000 یا 25,000 روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کس طرح گزارا کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر ہی رحم کر دیں اور ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے یہ کرپٹ لوگوں کو اتار دیں اور آئندہ کے لیے ان کے اوپر پابندی لگا دیں کہ جو بھی کرپٹ ہوگا، جس نے کسی قسم کی بھی کرپشن کی ہوگی، وہ ملک کی حکومت کے کسی بھی امیدوار کے طور پر سامنے نہیں آ سکتا، نہ وہ ایم پی اور ایم این اے کا الیکشن تک نہیں لڑ سکتا۔ ہمارے وزیر لا منسٹر ہیں پنجاب کے ملک احمد خان، ان کو اللہ تعالیٰ نے لا منسٹری دی اور اسی بنیاد پر دی ہے کہ وہ ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر بہت بڑا جھوٹ بولتے تھے، انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے اور جھوٹے تھے۔ جھوٹے لوگوں جتنے بھی ٹی وی کے ٹاک شوز میں نون لیگ والے اور پیپل پارٹی والے جھوٹے لوگ آتے تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم جو جھوٹ بولتے ہیں وہی سچ ہے، اور اس کے بدلے اس کو لا منسٹری دی گئی۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو ہم نے گرفتار کیا ہے، وہ اس کی اونرشپ لے رہے ہیں کیونکہ اس کو پیچھے سے مریم نواز کے فون آ رہے ہیں، مریم نواز کہہ رہی ہے اور اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، کتنا ڈراؤ دھمکاؤ کہ یہ نون لیگ کی طرفیں اور پیپل پارٹی کی طرفیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہی صافی کرے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی تعریفیں وہی صافی کرے گا جس کے منہ میں ہڈی جائے گی، جس کو کھانے کے لیے کچھ ملے گا اور جو بک جائے گا۔ آپ بکاؤ مال سمجھتے ہو نا؟ جو بکے گا وہی بولے گا ان کی حمایت میں، جو نہیں بکے گا وہ ان کے خلاف اور ان کے حق سچ کی بات آواز بلند کرتا رہے گا۔ خدا کو بھی منہ دکھانا ہے اور کو موت نے بھی آ جانا۔ پرویز مشرف کا حال دیکھ رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا حال دیکھ لیں، ضیاء الحق کا حال دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ اور بے نظیر دیکھ لیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، وہ بھی 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکی تھی، وہ بھی دنیا جو کتنے وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے تھے، جو آپ لا منسٹر رہ چکے تھے، وہ بھی، لیکن حق سچ کی آواز کو بولنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ یہ لوگ بولتے رہیں گے، یہ ہمارے صافی آواز بلند کرتے رہیں گے اور ہم اس آواز کو انشاءاللہ وان بالا تک پہنچاتے رہیں گے۔ اور اس روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ ترین حکومتیں آ چکی ہیں ان کی حمایت میں بولا جائے۔ خدا کے لیے یہ وہی حکومتیں ہیں جن کے اوپر 90 کی دہائی میں کرپشن کے الزامات لگتے تھے اور ان کو کرپٹ ترین کہا جاتا تھا اور ان کو یہی کہا جاتا تھا کہ ہیپوکریسی، نیپوٹزم اور اکبر پروری کی بنیاد پر ان حکومتوں کو ہم نے برخاست 58(2)B لگاتے ہوئے ڈسارڈ کر دیا ہے اور ختم کر دی ہیں ان کی حکومتیں، بے نظیر کی اور نواز شریف کی۔ اب یہ دونوں مل کر اکٹھے ہو کر پھر ہمارے ملک کے اوپر کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، اور کس کے ذریعے بنایا ہے اس کا ایک ہی کارن امریکہ، اور امریکہ نے ہمارے ملک سے کچھ لوگ خریدے ہیں، کچھ محکموں کے لوگ خریدے ہیں، اور وہ لوگ ان کی حمایت میں پوری طرح ابھرے ہوئے ہیں، صرف اور صرف یہ کہ کیونکہ یہ کھانے کے لیے بہت دیتے ہیں، یہ خود کرپٹ ہے، یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کرو، بے تاشا کرو۔ 25% سے بڑھ کر 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں، لہذا اللہ ہی ہے ان لوگوں کا۔ یہ لوگ خدا کے سہارے کے اوپر جی رہے ہیں اور خدا ان سے بھی پوچھے گا جو ان کو لائے ہیں اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ کوفی لوگ ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے جس طرح یزید کی فوج اور یزید کی گورنمنٹ میں لوگ تھے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔